اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 8ویں جماعت کے اس کلاس میں اردو کے مضمون میں اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے زعفران۔ ہم نے پرسوں بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ زعفران کا جو پودا ہے وہ کس طرح لگاتے ہیں، تو اس پودے کو ہم کس طرح دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کے پھول کے متعلق بھی ہم نے پڑھا ہے کہ زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے۔ اس کی جو تخلیق سے متعلق اگر ہم بات کریں تو اس میں محنت کش جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی مزدور طبقے کے جو لوگ ہیں، تو وہی اس کو زیادہ اپناتے ہیں، یعنی انہی کا لہو اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زعفران کو شاہی رنگ بھی سمجھا جاتا ہے، تو اس کے علاوہ ہندو لوگ بھی اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ جب بھی وہ اپنے ماتھے پر تلک لگاتے ہیں تو اسی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ زعفران کو کشمیری راجہ یعنی کشمیری راجہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو زعفران کی خوشبو جب یونان کے دربار یا تھیٹر لگتے تھے یا ان کے جو ہال ہوتے ہیں تو وہاں اس زعفران کی خوشبو ہوتی ہے، یعنی ان کے ہال بھی اس مہک سے پرنور ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ زعفران کو دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو دوائیں بنتے ہیں تو ان دواؤں میں اس کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی زعفران بھی ان میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو انگلینڈ کے لوگ ہیں، انگلینڈ کے لوگ یعنی انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت ہوئی تھی۔ تو آج ہم اس کی جو کاشت ہے تو اس کے لیے کس قسم کی زمین ہونی چاہیے، یعنی جو یہ زعفران کی کاشت جب کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک خاص قسم کی زمین ہونی چاہیے، یعنی وہ زمین جو ڈھلواں زمین ہو۔ یعنی ڈھلواں اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر یعنی ایک طرف سے اونچی ہو تو دوسری طرف یہ تھوڑا نیچی ہو، یعنی جب بھی اوپر سے پانی آ جائے اس میں نہیں رکنا چاہیے، بلکہ جب بھی پانی اس میں آ جائے یعنی اوپر سے برسے تو وہ پانی اسی وقت دوسری طرف سے نکلنا چاہیے، یعنی اس کھیت میں پانی جمع نہیں ہونا چاہیے۔ تو ڈھلواں زمین اسی کو کہتے ہیں جہاں پر پانی کو نہیں روکا جائے۔ تو اس کے علاوہ جب ہم اس کی بلب کے ڈالنے کی بات کریں تو اس کے جو یہ بلب ہوتے ہیں تو وہ جولائی اور اگست میں ان کے جو بیج ہے بیج جو بلب کی صورت میں ہم ڈالتے ہیں، تو اس ایک بار ڈالنے سے یعنی ایک بار بیج ڈالنے سے 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی جب ہم اس کا یہ زعفران کے جو یہ بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں تو پھر 14 برس تک دوبارہ آپ کو بیج نہیں ڈالنے ہوتے ہیں، بلکہ 14 برس تک یہی بیج بار بار یعنی ہر سال یہ خود بخود اگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس پر زیادہ محنت نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ جب یہ زعفران کے پھول نکل آتے ہیں اور وہاں جو یہ بہت بڑے کھیت ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑے کھیت ہوتے ہیں، جب اس میں زعفران کے کھیت لگتے ہیں یا اس پر جو ان پودوں پر جب پھول لگتے ہیں یا پھول نکل آتے ہیں تو ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو وہاں جا کر انسان خود بخود خوش ہو جاتا ہے، یعنی ہنسی آ جاتی ہے اور دلکش منظر وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کو جب پھول
چن کر سکھائے جاتے ہیں، یعنی جب اس کے پھول نکل آتے ہیں تو پھر ان پھولوں کو چن کر دھوپ میں رکھا جاتا ہے، یعنی دھوپ میں سکھائے جاتے ہیں، پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اس بیج کو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، تو پھر 14 برس تک دوبارہ نہیں بیج ڈالے جاتے ہیں، تو اکتوبر میں اس کے پھول نکل آتے ہیں، تو پھر جب اس کے پھول نکل آتے ہیں تو ہماری نگاہوں کے سامنے ایک خوبصورت ایک دلکش منظر دکھائی دیتا ہے۔ تو پھر ان کے جو یہ پھول جب وہ محنت کش لوگ وہ چنتے ہیں، یعنی پھول کو چن کر سکھاتے ہیں، پھر مختلف قسم کے زعفران تیار وہ کرتے ہیں۔ تو ان کے جو اقسام ہیں، یعنی زعفران کے پھر مختلف اقسام بھی بنتے ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلا جو وہ اس کو شاہی زعفران ایک قسم ہے، دوسرا مونگر اور تیسرا لچھا، یعنی یہ 3 اقسام ہیں اس کے زعفران کے۔ تو اس کی جو یہ قسمیں ہیں تو یہ ہندوستان میں ہر جگہ اس کی مانگ لگتی ہے، یعنی ہندوستان جو کہ ایک بڑا ملک ہے، یعنی ہندوستان میں ہر جگہ ان تمام زعفران کے اقسام کی مانگ لگتی ہے۔ پھر اس بڑھتی ہوئی اس مانگ کی وجہ سے کشمیری زعفران کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے، یعنی جب اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے تو پھر جب کشمیر میں اس کی کاشت کی جاتی ہے تو اس کی کاشت کی پھر تجارت بڑھ بھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر میں زعفران کی جو یہ کاشتکاری بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیے ہیں، یعنی جو یہ زعفران کی کاشت کشمیر میں جب بڑے پیمانے پر یعنی فروغ دینے کے لیے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے تو مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے کئی منصوبے تشکیل دیے یعنی بنائے ہیں۔ تو ان میں سے ایک طویل منصوبہ جس کا نام ہے نیشنل زعفران مشن، یعنی ایک جو مشن ہے اس کے لیے ایک منصوبہ ہے، تو اس منصوبے کا نام رکھا گیا ہے نیشنل زعفران مشن کو ہاتھ میں لیا ہے۔ تو اس کے علاوہ امید کرتے ہیں کہ جو یہ جدید سائنسی طریقوں سے بھی اس کی کاشت کی جا رہی ہے، یعنی یہ ہمیں امید ہے کہ جو یہ جدید سائنسی طریقے کار دنیا بھر میں مشہور ہیں یا متعارف ہوئے ہیں، تو ان کو بھی بروئے کار لا کر اس کی کاشت کو بڑھایا جائے، اور جو یہ کالیداس جس نے اپنی کتابوں میں اپنے نظموں میں زعفران کے حسن کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ تو اس طریقے سے ہم نے آج زعفران کے متعلق پڑھا ہے، تو اس زعفران کے لیے کس قسم کی زمین کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ کن مہینوں میں اس کے بیج ڈالے جاتے ہیں، تو کس مہینے میں پھول نکل آتے ہیں، تو پھر اس کی کیا کیا اقسام ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے آج یہاں پہ بتائی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جو بھی اس حوالے سے ہمیں سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کل لکھیں گے۔ باقی وسلام۔